العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک کا، یعنی 61 62 63 64 65 66 67 68 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 8 آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، وہ بیان کیا جائے گا۔ پہلے سورہ اعراف میں تفصیلی آ چکا ہے، اب میں مختصر طور پہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا صالح نے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، وَهُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُم، اور بسا دیا تمہیں، فیہا، اس زمین میں، فاستغفروہ، اس سے مغفرت طلب کرو، اس سے استغفار طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس سے رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے التجاؤں کو قبول کرنے والا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ کو پتہ تو جب دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے، بار بار نافرمانی کرتے رہے، اور پھر آگے یہاں ہوا کہ جب انہوں نے نشانی طلب کی، نشانی آئی ان کے پاس، یعنی اونٹنی اللہ نے ان کو دی، پہاڑی میں سے اونٹنی نکالی، اور اونٹنی اتنا پورے ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کا بچہ ساتھ تھا، اور ایک دن قوم پیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ آگے ذکر آئے گا، آگے پڑھتے ہیں ہم۔ قالوا، انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ ہم میں اس سے پہلے جس سے امید وابستہ تھی، اتنہانا، کہ تم ہمیں روکتے ہو، ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو، جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم بے چین و شک میں مبتلا ہیں۔ قال یا قوم، آپ نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ من ربی، بھلا یہ تو بتاؤ کہ میں ہوں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے مجھے عطا کیا ہے، منہ الرحمہ، خاص رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی، کون جو بچا لے گا مجھے، من اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم نہیں زیادہ کرنا چاہتے ہو میرے لیے زیادہ، تم میرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ اگر نہ چاہے کہ تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَا قَوْمُ، اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اب جب انہوں نے آگے بھی بات ناقۃ اللہ والی کہا کہ انہوں نے نشانی طلب کری، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، تو پہاڑی میں سے اونٹنی نکلی، اور کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن فذروہا، پس اسے چھوڑ دو، تاکل، کھاتی پھرے، فی الارض اللہ، زمین میں، ولا تمسوہا،
بسو، اس کو برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، وَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب دے گا۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صالح تیری قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا آپ کی اونٹنی کی کوچے کوچے کاٹ دے گا، پیٹ کاٹ دے گا۔ تو آپ نے قوم کو جمع کیا، کہا کہ بھائی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا سرخ رنگ ہوگا، ایسی یہ نشانی ہوگی۔ تو کہا کہ ہم لڑکا کو قتل کر دیں گے، اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ تو ٹولے کی صورت میں وہ قبیلے میں چلے گئے۔ ہوا یہ کہ سردار کے بیٹے نے ایک دوسرے سردار کی بیٹی سے شادی کی، اس سے وہ لڑکا پیدا ہوا۔ اب جب لڑکا پیدا ہوا، سردار نے میرے بیٹے کو پوتے کو ہاتھ نہیں لگایا، میرا پوتا ہے۔ تفسیر میں آیا وہ لڑکا اتنا جلدی بڑا ہو رہا تھا، عام لڑکا 1 مہینے میں بڑا ہوتا، وہ 1 ہفتے میں بڑا ہو رہا تھا۔ وہ 10 سال کا 20 سال کا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کہ فَأَقَرُوهَا، بس انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو صالح نے فرمایا لطف اٹھا لو اپنے گھر میں 3 دن۔ ذَلِكَ وعد غیر مکذوب، اب یہ وعدہ جسے جھٹلا نہیں جا سکتا، اب یہ وعدہ آئے گا۔ 3 دن، پہلے دن تمہارا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے تمہارا سرخ ہو جائے گا، تیسرے تمہارا کالا پڑ جائے گا، چوتھے تم مر جاؤ گے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا وَالَّذِينَ آمَنُوا، صالح اور ایمان والوں کو، معاو جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ، تو اپنی رحمت سے انہیں اس سائے والے دن۔ اب پتہ چلا کہ پچھلے بھی یہ آیا تھا کہ ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والوں کو، صالح علیہ السلام اور جو ایمان ان کو بچا لیا۔ اب یہاں سے یہ پتہ پڑا کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے جڑ کے رہتے ہیں، اللہ ان کو بچاتا ہے۔ جو نبی کے ساتھ رہے، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں بچایا۔ اور جو مقرب بندوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ رہیں گے، اللہ انہیں بچاتا ہے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب بہت قوت والا اور عزت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، صیحہ خوفناک کڑکنے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹ، کہا کہ وہ جب ان کے چہرے تبدیل ہونے لگے، کہا کہ اب موت آنے والی ہے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، پھر ان کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر کالے ہو گئے۔ ایک زوردار آواز آئی، سب کے سب گھٹنے کے بل، کئی بہت بڑی قوم تھی، گھٹنے کے بل گرے اور ختم ہو گئے، ختم ہو گئے سب۔ کَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، ایسا تھے کہ جیسے آباد ہی نہیں ہوا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، کہ بے شک سمود نے قوم سمود نے انکار کیا تھا اپنے رب کا۔ الا بعدا لثمود، اور وہ برباد ہو گئے سمود، قوم سمود بھی برباد ہو گئی، وہ بھی لعنت کے مستحق بنے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا